الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، اللہ پاک کا عظیم احسان کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا، یعنی اللہ پاک نے ہم سب کو سب سے قیمتی دولت یعنی ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ میرے محترم دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے اندر تمام بہت ساری مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی ساری چیزیں جو بھی دنیا کے اندر ہیں، چاہے چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے شجر ہوں، چاہے درخت ہوں، جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونا ہے۔ یقینی بات ہے، ہمارے دن دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے گاؤں سے کوئی نہ کوئی جنازہ نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کی موت ہوتی ہے، علاقے کے اندر علاقے سے خبریں آتی ہیں فلاں مر گیا، فلاں انتقال کر گیا، ہمارے گاؤں کی مسجدوں سے اعلان ہوتا فلاں کا انتقال ہو گیا، ایک دن آ کر کے رہے گا ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بابا کے تمہارے اعلان کر دیا، انسانوں کو بتلا دیا، متنبہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا پیغمبر کو بھیج کر کے، اے میرے پیغمبر جاؤ دنیا کے اندر اور میری تمام کی تمام باتوں کو تمام کے تمام انسانوں کو بتلا دو۔ ہم نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے اور موت بھی دینا جانتا ہوں، پھر موت کے بعد زندہ بھی کرنا جانتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے، ایسا پروردگار، ایسا رحم کرنے والا اللہ، جس اللہ نے مرنے کے بعد جو سوالات ہوں گے ہم سے، اس کے جوابات کو دنیا کے اندر بدلا دیا۔ یہ سوال کیا جائے گا اور اس کا یہ جواب ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر 10ویں بچہ پڑھتا ہے، اگر پہلے سے ایک ہفتہ پہلے معلوم ہو جائے امتحان کے اندر یہ سوال ہونا ہے اور یہ جواب ہونا ہے، کتنا خوش ہوگا، کتنا مسرت ہوگا، کتنے مزے میں اڑائے گا، کتنے پیسوں کو برباد کر ڈالے گا۔ لیکن اللہ کا احسان، اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ قبر میں یہ سوال ہوگا اور اس کا یہ جواب ہوگا۔ لیکن میرے محترم دوستوں، یاد رکھنا، صرف رٹنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے کام چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اگر اس دنیا کا رہنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا، فرما برداری کر لے گا، ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزار لے گا، تو اللہ اس کو ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں ہیں، یعنی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ لیکن اگر یہی انسان اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی باتوں سے روگردانی اختیار کر لے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ اس کو ایسی جنت داخل فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جہاں بہت دردناک عذاب، بڑا بھیانک عذاب ہوگا، بڑا بھیانک اس کا انجام ہوگا۔ ابھی کبھی قبر کے بارے میں سوچا کرو، قبر کیسی ہوگی؟ اگر گھر کے اندر لیٹے ہیں، گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں، لائٹ چلی گئی، بے چینی ہونے لگی، گھر سے باہر نکل گئے، ذرا قبر کو سوچو، قبر کے اندر کون سی لائٹ لے کر کے جاؤ گے، کون سی روشنی لے کر کے جاؤ گے؟ جبکہ قبر پکار کر کے روزانہ اعلان کرتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے یہاں آنا، روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ لیکن آج کا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم ایمان والے ہیں، بے شک ایمان والے ہیں، لیکن دوستوں ذرا یہ خیال رکھو، آپ کا ایمان جب آپ کو آپ کے گھر سے مسجد نہیں پہنچاتا ہے، پھر آپ کا ایمان آپ کے قبر کے اندر روشنی کا انتظام کہاں سے کر پائے گا؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی نسلوں کے بارے میں فکر کرو۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ آج نہیں بہت سال پہلے کہا تھا، مجھے تو خدشہ ہو رہا ہے، مجھے اندیشہ ہو رہا ہے، اگر یہ مسلم قوم علماء سے تعلق توڑ لے گی، مدارس سے تعلق توڑ لے گی، مسجد سے تعلق توڑ لے گی، تو اگر یہ نہیں، ان کی نسلوں کے بارے میں خدشہ ہے، ان کی نسلیں ایمان سے خارج ہو جائیں گی، ان کی نسلوں کے اندر سے ایمان سلب ہو جائے گا۔ جیسا کہ مولانا فیروز عالم صاحب ابھی بار کہہ رہے ہیں، یہ وقت ایسا چل رہا ہے، اس وقت کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے ایمان کو سلب کیا جائے، ان کے ایمان کو چھینا جائے، مدارس پہ حملے، مساجد پہ حملے۔ آخرکار جب برطانیہ کا ایک ڈاکٹر آیا تھا سروے کرنے ہندوستان کے اندر، جب یہاں پہ جنگ چل رہی تھی، اس نے رپورٹ میں لکھا تھا ہندوستان کے اندر سے دو چیز کو ختم کر دیا جائے، ہندوستان کے اوپر تا قیامت انگریز حکومت کرتا رہے گا۔ تو انگریزوں نے پوچھا آخر دو چیزیں کیا ہیں جس کو ختم کر دینے سے قیامت تک انگریز حکومت کرتا رہ جائے گا؟ انہوں نے کہا تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا تھا، ہندوستان سے علماء کو ختم کر دیا جائے، انہیں علماء کی قربانی آ جائے، یہ علماء کی دین ہے، آج ہندوستان میں آزادی ہے، ورنہ یہ ہندوستان جو ہے جب آزادی کا موقع تھا 95,000 علماء نے اپنی ان کی پھانسی ہوئی ہے، لاہور سے لے کر کے دلی تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ ان کی گردن نہ لٹکی ہو، ان کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو، لیکن علماء کی دین تھی، ہندوستان کو آزاد کرایا۔ غیر مسلموں کی بھی دین ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی دین ہے، بہت جنگ کر کے انہوں نے بھی قربانی دی ہے۔ گوتم بدھ جو ہے، مہاتما گاندھی ہیں، سبھاش چندر بوس ہے، ان لوگوں نے بہت ڈٹ کر کے قربانی دیا ہے، ہندوستان کے لیے لڑا ہے۔ جب یہ دیش جا کر کے آزاد ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا، رپورٹ لگایا تھا، ہندوستان سے علماء کو ختم کر دو۔ آج یہی حال ہندوستان کا ہو رہا ہے، لوگوں کے تعلق علماء سے کٹ رہے ہیں، مدارس سے کٹ رہے ہیں۔ اندرس کا حال جو ہوا تھا وہی حال یہاں بھی آ جائے گا۔ ابھی آپ کو خیال ہوگا کچھ دن پہلے ہم جانا چاہتے تھے مساجد کے اندر، لیکن روک دیا گیا، مسجد میں نہیں جا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اے مسلمانوں، آپس میں اتحاد رکھو، متحد بن جاؤ، آپس کے نفرتوں کو ختم کر دو۔ ابھی مولانا محمد صاحب نے جو حدیث سنایا، یہ عظیم الشان سنت ہے۔ نبی نے فرمایا یہ میری عظیم الشان سنت ہے، جو لوگ اپنے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ریاکاری سے، مکاری سے، منافقت سے پاک رکھتے ہیں، یہ نبی کی عظیم الشان سنت ہے۔ اور اخلاق کے بارے میں بتلایا، گیتا کے اندر بھی کہا گیا، ایشام نبیدیا تپور دانم جانم نشیلم نگرون دھرم ہے، میرے تلوں کے بھوئی بار بھوتا مانو سڑوپے مرگا چہندے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جس قوم کے پہلا سبق تھا، جس قوم کو اللہ نے پہلا سبق دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ آج یہ قوم مدارس سے رشتہ توڑے، مساجد سے رشتہ توڑے، علماء سے رشتہ توڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو ورگلایا گیا، ان کو بھگایا گیا، مدارس سے رشتہ توڑا، مساجد سے رشتہ توڑا، علماء سے رشتہ توڑا۔ مسلمانوں کہاں جاؤ گے آخر؟ کب تک بھاگتے رہو گے؟ کب تک بلوں میں چھپتے رہو گے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، ایک اللہ سے
ڈرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ سے ڈرو گے، کوئی ایک بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ اب سے اپنے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرو، انقلاب پیدا کرو، اپنے آپ کو متحد بنو۔ اور میرے محترم دوستو، جب علماء سے تعلق جڑے گا، آخرکار ان لوگوں نے کیوں ایسا کیا جو علماء کو ختم کر دیا جائے؟ یہی علماء جو مدارس سے آتے ہیں، ایک مدرسے کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹے، ایک اللہ سے ڈرنا ہے، ایک اللہ سے ڈرنا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، اس بندے سے دنیا والے ڈریں گے، لیکن جب اس کے دل کے اندر اوروں کا خوف آئے گا، پھر دنیا سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے ابھی ہم سے کچھ دن پہلے، ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، رمضان مبارک کا مہینہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں مہینہ دیا تھا؟ اسی لیے دیا تھا کہ لوگوں کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ جب یہ اللہ سے ڈریں گے، گناہ کرنا بند کر دیں گے۔ آج ہمارا نوجوان اپنے گاؤں کے اندر راستے پہ کھڑا ہو کر کے، چوراہے پہ کھڑا ہو کر کے بدنگاہی کرتا ہے، دوسرے کی لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ اے مسلمانوں، تم مسلمان ہو، ایک نبی کے ماننے والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے جب سامنا ہوگا، حوض کوثر پہ جاؤ گے پانی پینے کے لیے، نبی کو کیسے منہ دکھلاؤ گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوں گے اور پھٹے پرانے لباسوں میں ہوں گے، ہم تو اتنے مفلس تھے، پھر بھی ایمان کو بچائے، ایمان کو سجائے، نبی کی سنت کو اپنائے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے۔ تمہیں کیا تھا؟ تمہیں کون روکنے والا تھا؟ صحابہ کو کوڑے مارے جاتے تھے، بلال کے اوپر، خباب کے اوپر گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ کر کے باری باری اس کو دبایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ہٹ جاؤ، نبی کو چھوڑ دو، لیکن کہتے تھے نبی کی محبت رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ بھی جان لو اس زمانے کی عورتیں تھی کیسی ایمان والی تھی، کیسا مضبوط ایمان تھا، کیسا قوی ایمان تھا، اللہ کا کیسا خوف تھا، جہنم کا کیسا خوف تھا، جنت کا کیسا شوق تھا، مرد کی جان کی قربانی دے دیا، اولاد کی قربانی دے دیا، مال کی قربانی دے دیا، بیوی بچوں کی قربانی دے دیا، شوہر کی قربانی دے دیا، اسلام پہ ڈٹی رہی۔ آج کل کی ماں اور بہنیں، آپ کا عقیدہ بہت خراب ہو چکا ہے، عقیدہ ہے کوئی ایک اللہ پہ، جو کچھ ہوگا ایک اللہ سے ہوگا، در در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، یہاں جا کے سجدے کرنا، وہاں جا کے سجدے کرنا، یہاں مزار پہ جانا، وہاں بابا کے پاس جانا، اپنا ایمان مضبوط بناؤ، عقیدہ مضبوط بناؤ۔ ایک بار میرے سامنے کا واقعہ، ہم تھے اور ہمارے بڑے بھائی اللہ پاک جنت دے، حضرت مولانا صابری صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، ہم لوگ گئے تھے محمد پور، ایک گاؤں ہے اس پار، جلسے میں گئے تھے، اور دوسرے دن جلسہ تھا مہندی، انہوں نے دون پہ مہندی جو ہے گھاٹ، یہ ہوا دن میں کہیں گھوم کر لیا جائے، تو ایک تھے مولانا علی احمد صاحب، انہوں نے کہا چلیے حضرت آپ کو کچھوچا گھما دیتے ہیں۔ ہم لوگ گئے کچھوچا، جیسے سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے تو دو آدمی ایسے ہاتھ مار کے کھڑے ہو گئے اور جھولے لیے ہوئے تھے، کہا اس میں کچھ ڈال دو بابا کے نام پہ۔ تو مولانا نے فرمایا، کہا بابو ہم تے سنے ہیں یہاں بابا صاحب کا دے تھے اور تو بابا کے نام پہ مانگا تھا، کہا یہ کلے نائی مولی صاحب یہ میں ڈالے یہ کلے نائی من ڈالے پڑی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات مزار کے اندر جب گئے، ہم تو کبھی گئے نہیں تھے، پہلی بار گئے تھے، ایک عورت کو میں نے دیکھا جو مجاور تھا اس کا، وہ عمر کا پکنا لیے، بیوی عورت کے جسم سے دوپٹے کو نکالا اور دوپٹے کو نکال کر کے ایک اس کا حصہ بیوی اس عورت کے سر پہ رکھا اور دوسرا سرا مزار پہ رکھا اور کہا بابا ان کو اولاد دے دو۔ کیا ایمان، کچھ بھی نہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ماں بہنوں بیٹیوں، کبھی کسی کو حاجت روا مت سمجھنا، ایک اللہ کے علاوہ۔ ابھی قاری مقصود صاحب نعت میں پڑھ رہے تھے نا،
گنہگار بھلے صحیح لیکن امید جنت کبھی نہ کبھی ملے گی انشاءاللہ، ہے کہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن شرک کریں گے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مان لیں گے، کسی کو مشکل کشا مان لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ مثال ہے، سمجھ لو، آپ کی بیوی ہے، آپ کو بہت مانتی، آپ کو بہت مانتی، بہت چاہتی، حد سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہے، لیکن اب جب آپ گھر سے نکل جاتے ہیں تو پڑوسی والے سے آنکھ لڑاتے ہیں، اور آپ کو معتبر خبر مل گئی، آپ نے تحقیق کر لیا، صحیح خبر نکل گئی، پھر آپ کیا سوچو گے اس کے بارے میں؟ اس کو مالا پہناؤ گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے، پھر ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جا کر کے مانگیں گے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے بچے دوست، ہماری ماں اور بہنیں اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں، اور میں نے کہا کہ جس قوم کا سب سے پہلا سبق اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھو، پڑھنے کا سب سے پہلا سبق، بس 5 منٹ بعد بند کرتے ہیں، سب سے پہلا سبق کہا پڑھو، اللہ پاک نے کہا، جبکہ جس وقت کے اندر یہ آیت اتری تھی، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت دنیا کے اندر شراب پینا عام تھا، ہر گھر کے اندر مٹکے بھر بھر کے شراب رکھا ہوا کرتے، شراب پینا بالکل عام تھا، زناکاری عام، عزتوں لوگوں کی عزتیں لوٹنا، لوگوں کی زمینیں ہڑپنا، لوگوں کا قدر کرنا، بہت ساری برائیاں تھی دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، لڑائی جھگڑے کرنا حرام ہے، قدر کرنا حرام ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس امت کو سبق دیا، اقرأ پڑھ، سب سے پہلے کہا پڑھ۔ اور ہندو بھائی بھی جانتے ہیں، گیتا کا شلوک ہے، ایشامن ودیا، کہا گیا کہ سب سے پہلے ودیا سیکھو، سب سے پہلے ودیا سیکھو، سب سے پہلے گیان سیکھو،